قرآن کریم کی سورۃ النور، جس میں بہت سارے معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، سماج میں رہنے سہنے سے متعلق بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس کے پس منظر میں ایک خاص بات تھی کہ بعض منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا۔ اس الزام کی لپیٹ میں مدینہ کے کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ منافقین نے اپنی مجالس سے باتیں شروع کر دی، اور بعض اہل ایمان نے بھی ان باتوں کو آپس میں نقل کر دیا۔ قرآن حکیم اترا، سورہ نور اتری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان کیا گیا کہ وہ پاک دامن خاتون ہیں۔ اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم نے جب یہ بات کی گئی تھی تو تم نے مانی کیسے لی؟ پھر اہل ایمان کو سماجی اعتبار سے ایک تلقین کی گئی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بری بات کے تذکرے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، صرف کام کسی اور نے غلط کیا ہو، صرف یہی تذکرے کرتے ہیں کہ فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، کہ ان کے لیے دردناک ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القائل الفاحش والذی یشیع بها فی الاثم سواء، کہ بری بات کہنے والا اور اس بری بات کو پھیلانے والا گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، دوسرا اس کے تذکرے کر رہا ہے کہ فلاں نے غلط کام کر دیا ہے، کہ فی الاثم سواء، گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ بلا وجہ افواہ پہ کان نہ دھرو، سنی سنائی بات کو آگے کرتے جا رہے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، جو سنا تھا اس کی تصدیق بھی کی تھی یا ایسے ہی مان لیا تھا۔ آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا، جو دیکھا تھا اس کی تصدیق کی تھی یا بس ایسے ہی آگے نشر شروع کر دیا تھا۔ والفؤاد، دل سے پوچھا جائے گا، جو خیال تمہارے دل میں آیا تھا اس کو ایسے ہی پکا لیا تھا یا اس کے بارے میں حقیقت کو بھی معلوم کیا تھا۔ یعنی بری بات کسی کے بارے میں سن کر مان لینا یا محض آنکھ کے دھوکے کا شکار ہو جانا یا دل کے اندر بدگمانیاں پال لینا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسلام کو ایسا معاشرہ پسند نہیں ہے کہ جس میں لوگ محض ذرہ ذرہ سی بات پر لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پال لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ پیتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ انہوں نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا کہ ہم لوگوں کے عیوب کی ٹو میں لگنے سے منع کیے ہوئے ہیں، ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حالات کی آگاہی کا بیڑا نہ اٹھا لیں کہ بس پتہ چلائیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر 5ویں پارے میں پہلے نصف کی آخری آیات میں ایک تلقین کی ہے، منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جیسے ہی انہیں امن یا خوف کی کوئی بات پتہ چلتی ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کا کوئی بات پتہ چل ہی گئی ہے، اس کا تعلق امن کے ساتھ ہے یا خوف کے ساتھ ہے، تو اسے رسول تک پہنچاؤ، ذمہ داروں تک پہنچاؤ، تاکہ جن کا کام ہے کھوج لگانے کا، تفتیش کرنے کا، وہ اس کو معلوم کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہر آدمی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اس معاملے میں چل پڑے، کچھ متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، تھانہ ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن ہے اور ڈپارٹمنٹس ہیں معاشرتی سماجی، جن کا یہ کام ہے۔ یہ نہ تو آزاد میڈیا کا کام ہے کہ وہ لوگوں کا ایک ایپ پکڑے اور اس کو پھیلا دے، ورنہ میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ کسی کا بھی ایپ پکڑیں اور اس کو نشر کرنا شروع کر دیں، سوشل میڈیا پہ اس کی بھرمار کر دیں، پوری جھوٹ کی سلطنت قائم کر دیں۔ وَكَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کر دے۔ جھوٹا آدمی ہے۔ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے گناہ کیا تو اس کی گناہ کے راز پر پردہ ڈال دیں، پردہ پوشی کر دیں۔ کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان بندے کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اس پردہ پوشی کرنے والے کے عیوب کی پردہ پوشی کر دیتا ہے۔ اور جو اسٹو میں چل پڑتا ہے یہ معلوم کرے کہ فلاں کا کیا عیب ہے، کیا عیب نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ۔ ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو لوگوں کے عیوب کی ٹو میں لگتے ہیں، لوگوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں، پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ اس نے کون کون سا غلط کام کیا ہے، ہلکا سا اشارہ ملتا ہے اور پیچھے چل پڑتے ہیں، دیکھیں کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ہر ایک کو ذمہ داری نہیں دی گئی کہ وہ پتہ کرے کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں، یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ کوئی اس جو چھپی ہوئی بات ہے چھپی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو خطاب کیا ہے، یہ غلط کام کرنے والوں کو انداز دیکھیں، یا معشر من آمن بلسانہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لائے ہو، ولم يدخل الایمان قلبہ، لیکن ایمان ابھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، لا تعیروہ، ان کو ان کے کسی گناہ کا عار نہ دلاؤ، ان کے عیوب کی ٹو میں نہ لگو۔ کہا کہ جو کسی کا پردہ اٹھائے گا تو پھر اللہ اس کا پردہ اٹھائے گا، اور جس کا پردہ اللہ اٹھائے گا وہ گھر کے اندر بھی بیٹھ جائے گا تو اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ انداز شاید ہی کسی جگہ ملے جو انداز یہاں ہے، من آمن بلسانہ، کہ زبان سے تو مسلمان ہے، زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن ابھی ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا، ابھی ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو لوگوں کے عیوب کی تفتیش شروع کر دیتا ہے، جو لوگوں کے راز معلوم کرنے شروع کر دیتا ہے۔ ایسا معاشرہ اللہ کو پسند نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھیں، آنکھیں موند لیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی کسی کا عیب آ گیا تو چشم پوشی کریں، اور اس نیت کے ساتھ چشم پوشی کریں کہ اگر میرے عیبوں سے پردہ اٹھ گیا تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔
اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب پہ پردہ رہے، اللہ تعالیٰ اسے چھپائے رکھیں، تو پھر لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کریں۔ محض ذرہ ذرہ سی بات پر بدگمانی نہ پال لیں۔ کہ والظن، اہل ایمان سے کہا بدگمانی سے بچو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا نہیں، خود ہی ایزیوم کر لیا ہے، خود سے ہی ایک ہائپوتھیسس قائم کر لیا ہے کہ بھئی فلاں آدمی غلط ہے، فلاں آدمی یوں کرتا ہے، فلاں آدمی یوں کرتا ہے۔ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ اور میں نے اس کو وہ کام کرتا دیکھا، اس سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ کام کرتا ہوں۔ کمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا ہے۔ فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑی جھوٹی بات بدگمانی۔ تو معاشرے کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ معاشرہ لوگوں کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کی غلط باتوں کو پھیلاتا نہیں ہے، نہ خود انسان اپنے غلط کاموں کی تشہیر کرتا ہے۔ فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ میری امت کے ہر بندے کو، ہر گناہ گار کو معاف کرے گا، لیکن گناہ کی تشہیر کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ کہ رات کو چھپ کر گناہ کیے، صبح اٹھ کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات فلاں گناہ کیا، کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، ایسا گناہ ہے جو اس کے وجود سے نظر آتا ہے، کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے یہاں پر اکثر باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، گھر کے سربراہ ذمہ دار ہیں۔ تصور کریں کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک کام سے روکا ہوا ہے، چھوٹے بہن بھائی کو ایک کام سے روکا ہوا ہے، وہ کام برا ہے، آپ اس کو روکتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی پتہ ہے، گھر کے دیگر افراد کو بھی پتہ ہے، وہ سب کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ غلط کام کرتا ہے۔ اس وقت جو ٹیس اٹھتی ہے نا، وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ وہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کی۔ اب ذرا تصور کریں کہ بندہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، رب کی مخلوق کے سامنے، شدید ڈٹائی ہے، شدید سینہ زوری ہے کہ جو کرنا کر لو، رب کی مخلوق کے سامنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے یہاں انداز سخت ہے کہ ان کو معاف نہیں کروں گا، اس کے نافرمانی کے آثار اس کے وجود پر ہیں، کہ اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ چھپ کے کرتا، معافی مانگ لیتا، کر دیتا، اور پھر اس کی وجہ سے معاشرے میں برائی عام ہوتی ہے، معاشرے میں برائی عام ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت بے پردہ نکلتی ہے تو اس معاشرے میں وہ بچی جو پردے دار ہے، اس میں بھی تھوڑی سی جرت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ میں بھی ایسے نکل سکتی ہوں۔ یہ گناہ کی تشہیر ہے۔ گناہ کی تشہیر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کا ارادہ لوگوں کے دلوں میں آتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کے ایک غلط کام کی بڑی سخت مذمت کی ہے، بڑی سخت مذمت کی، وہ ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ خود بھی اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے پر چلاتے نہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو سر عام گناہ کرنے والا، گناہ کی تشہیر کرنے والا، وہ ایک گناہ، ایک حیثیت میں وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی مذمت زیادہ ہے۔ تو اسلامی معاشرہ اس عیب سے پاک ہوتا ہے، اس کے رہنے والے افراد مسلمان، ان کے اندر یہ والی صفات نہیں ہوتی
یہ عیب نہیں ہوتے، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی برائیوں کے تذکرے نہیں کرتے، وہ ایک ایک بندے کو روک کر ایک ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لوگوں کے عیوب نہیں پھیلاتے، وہ شیئر نہیں کرتے چلے جاتے، ان کو حقیقت